بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ صدق اللہ العظیم۔ یہ بات بیویوں کی ذمہ داریوں سے متعلق ہو رہی ہے۔ مرد سنتے ہیں تو اس لیے نہ سنیں کہ بیویوں پر اپنا دباؤ اور دبدبہ بڑھا سکے، بلکہ اس لیے کہ اپنی بیٹیوں کو سکھلا سکے، اپنی بہنوں کو سکھلا سکے، اور عورتوں کو تو سننا ہی چاہیے، شادی شدہ عورتوں کو بھی، غیر شادی شدہ بچیوں کو بھی۔ سب سے پہلی بات جو بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ بیوی کے دل میں شوہر کی عظمت کم نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن و سنت نے جو شوہر کو مقام دیا ہے بیوی کے لیے، کتنا بڑا مقام ہے۔ اس کی جنت بنے گی شوہر کے راضی رہنے سے۔ ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ۔ جس عورت کا بھی انتقال ہو جائے اور اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت۔ عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کا روزہ رکھ لے، حیا کی حفاظت کر لے، شوہر کی اطاعت کر لے، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ شادی سے پہلے باپ زندگی کا امیر ہوتا ہے، اس کے اشارے کی اطاعت کرنا چاہیے، لیکن شادی کے بعد شوہر زندگی کا امیر ہوتا ہے۔ جائز چیزوں میں شوہر ہی کی اطاعت کرنا چاہیے، بھائی کی نہیں، ماں کی نہیں، باپ کی نہیں، شوہر کی ہی اطاعت کرنا چاہیے۔ اسٹیئرنگ پر 2 آدمیوں کو بٹھا کر آدمی پریشان ہو جائے گا۔ جب بیویاں شوہر کو ستاتی ہیں تو جنت کی وہ حوریں جو اس کے لیے جنت میں طے ہیں وہ یہ کہتی ہیں، هو عندك دخیل یوشک ان یفارقک، یہ تو کچھ دن کا مہمان ہے تمہارے پاس، یہ میرے پاس آنے والا ہے۔ جب یہ بات طے ہے کہ میکہ ذمہ داری سیکھنے کی جگہ ہے، سسرال ذمہ داری نبھانے کی جگہ ہے، حقیقی ماں اندھی محبت کرتی ہے، سسرالی ماں ذمہ داری نبھانے پر محبت کرتی ہے۔ اور جب تک لڑکی سسرال کو اپنا اصل گھر نہیں سمجھتی ہے، اس وقت تک وہ اپنے اصل گھر کو آباد کر نہیں پاتی ہے۔ سسرال میں دل نہیں لگتا ہے، میکے میں اٹکے رہتا ہے، میکے کے قیام میں زیادہ دلچسپی رہتی ہے۔ یہ لڑکی اپنی زندگی میں ناکام رہے گی، اپنا خاندان اجاڑ کر رہے گی، اپنی نسل وہ آباد نہیں کر سکے گی۔ 100% ایک مزاج کا اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بنایا، بیوی شوہر کو بھی نہیں، بھائی بہن کو بھی نہیں، سگی ماں سگے باپ کو بھی نہیں۔ مزاجوں کو نبھانا پڑتا ہے۔ ساس سسرے کا احترام، یہ بات دونوں کے لیے ہے۔ جب تک لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے ہیں، اس وقت تک کبھی بھی ان کے دل میں ایک دوسرے کا احترام بھی نہیں آتا ہے۔
آپ میرے ماں باپ سے بدتمیزی کریں اور آپ کی عزت میرے دل میں آ جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح بات ہے کہ بہو حقیقی بیٹی نہیں ہوتی، لیکن دوسرے درجے کی بیٹی تو ہوتی ہے۔ ساس حقیقی ماں نہیں ہوتی، لیکن دوسرے درجے کی ماں تو ضرور ہوتی ہے، جیسا کہ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ لڑکیاں اپنے سسرال میں سویرے جاگیں، چاہے شوہر روکتا ہو، سویرے اٹھ جائیں، نماز، غسل، تیاری، ناشتہ، چائے بڑوں کی خدمت میں پیش کر دیں، اس کے بعد ساس کے سامنے باادب کھڑے رہ کر اجازت چاہیں، امی رات میں جاگنا پڑا ہے، آپ اجازت دیں تو اب آرام کر لیتی ہوں، تھوڑی دیر آرام کر لینا چاہیے اجازت لے کر، لیکن سویرے جاگ کر۔ کبھی جواب نہ دے اپنی ساس کو، کبھی جواب نہ دے اپنے شوہر کو، غلط ٹوکنے پر بھی فوراً کلیریفیکیشن دینے اور وضاحت دینے کی طرف نہ بڑھیں، سہ لیں، کچھ دن کے بعد سچائی ابل کر آ جائے گی۔ حقیقت کبھی چھپتی نہیں ہے۔ سسرال کے سارے افراد خاندان کے مزاجوں کو سمجھ لینا چاہیے، ساس سسرے کی پسند ناپسند کیا ہے، شوہر کی پسند ناپسند کیا ہے، معلوم کر لینا چاہیے اور اس کے مطابق ان سب کی خدمت کرنا چاہیے۔ شوہر کے آنے سے پہلے گھر کو تیار کر لیں، کھانے پکانے سے فارغ ہو جائیں، بچوں کے ضرورتوں کی تکمیل کر لیں، تاکہ جب شوہر گھر میں آئے تو پھر آپ اس کے لیے فارغ رہیں، بیوی اس کے لیے فارغ رہے۔ یہ بہت بری عادت اس زمانے میں ہے کہ شوہر کی موجودگی میں اپنی ماں سے لمبی لمبی باتیں، شوہر کی موجودگی میں اپنی ماں اپنی بہنوں سے لمبی لمبی باتیں، یہ نامناسب ہے۔ میٹھے بول بولنا چاہیے، بیوی کو بھی، شوہر کو بھی، ساس کو بھی، سسر کو بھی، ماں کو بھی، باپ کو بھی۔ کتنا اچھا لگتا ہے کہ جب بیوی سچے دل سے شوہر کے گھر میں آنے پر اس کی پیشانی پہنچے اور یہ کہے کہ واقعی آپ لوگ کتنی محنت کرتے، اس زمانے میں کیسی مہنگائی ہے، کتنا تھک جاتے ہیں آپ، آخرت کا غم ہی بہت تھا، دنیا کا غم کیوں اٹھاتے ہیں، ہم تھوڑے پر راضی رہیں گے، آپ پریشان مت ہوئیے۔ ساس سے یہ بول کتنے اچھے لگتے، آپ نے کتنا پیارا بیٹا دیا ہے، امی آپ نے کیسی تربیت کی ہے اپنے بیٹے کی۔ اپنی ساس کے پاس بیٹھ کر ان کی زندگی کو سنا، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھایا، سسرے صاحب کے پاس ان کی نصیحتیں لی۔ بیوی شوہر کے لیے لباس ہے، شوہر بیوی کے لیے لباس ہے۔ لباس جسم کے عیبوں کو چھپاتا ہے، لباس سردی گرمی کو پہنچنے سے چھپاتا ہے، اور لباس جسم پر بالکل برابر ہوتا ہے، سیٹ ہو جاتا ہے، ہاتھ سے آستین بڑی نہیں ہوتی ہے، اور عیب جاننے کے باوجود بھی وہ ان عیبوں کو چھپاتا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ کبھی عورتیں اپنے سسرال کا میکے سے موازنہ نہ کریں، میرے والد تو ایسے کیا کرتے تھے، میرے بہن بھائی تو ایسا کرتے ہیں میری بہن کے ساتھ، دوسروں سے موازنہ نہ کریں۔ مجھے جو اللہ نے دیا ہے میں اس پر راضی ہوں، اللہ نے مقدر سے جو رشتہ طے کیا ہے میں اس کے لیے راضی ہوں۔ پردے کا اہتمام ہونا چاہیے، دیور سے پردہ، اور گھر میں آنے والے نندوئی سے پردہ ضرور ہونا چاہیے۔ بے پردگی کے ساتھ کبھی دل پاک نہیں رہیں گے۔ اگر پردے کا ماحول گھروں میں نہیں ہے تو پورا اسکاف اوڑی رہے، اور نامحرم سے ہرگز بے تکلف نہ ہو۔ بے تکلفی، بے اکرامی آگے کے مسائل پیدا کر دیتی ہے۔ حدیث میں کہا گیا الحم الموت، کہ دیور کو تو موت کی طرح سمجھ کے اس سے بچنے کی کوشش کرو، تنہا نہ رہے دیوروں کے ساتھ۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا آ رہی تھی، سر پر
کھجور کی گھٹلیاں لیے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے انکار کر دیا، فرمایا مجھے میرے شوہر زبیر کی غیرت یاد آ گئی کہ میرے شوہر زبیر اس کو پسند نہیں کریں گے کہ اجنبی لوگوں کی سواری پر میں بیٹھوں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے ان کے کافر والد ابو سفیان اسلام سے پہلے ملاقات کے لیے آئے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے آقا کے بستر پر انہیں بیٹھنے نہ دیا۔ شوہر کی منشا پر چلنا، اس کی پسند اور ناپسند کی رعایت کرنا، امیر کی اطاعت نہیں کریں گے گھر ٹوٹ جائے گا، بچوں کو باپ سے نہیں جوڑیں گے اولاد بکھر جائے گی۔ امور خانہ داری کی مہارت، گھر کے کام کاج کی مہارت ہونی چاہیے۔ ہوم مینجمنٹ کو پڑھنا چاہیے۔ سورہ یاسین اور اشراق اگر پڑھ لیتے ہیں دن بھر کے کام نمٹ جاتے ہیں، وقت میں برکت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ من قرأ یاسین اول النہار قضیت حوائجہ، کہ جو سویرے سورہ یاسین پڑھ لے اللہ اس کی ضرورتیں پوری کر دیتا ہے۔ قانون سے زندگیاں نہیں چلتی، اخلاق سے زندگیاں چلتی ہے۔ کوئی تکلیف ہے آدمی اپنے شوہر کو سنائے، اپنی ساس کو سنائے، اپنے سسر سے مشورہ کرے۔ اپنی ماں کو سنانے کا کیا فائدہ ہے؟ اپنے بھائی کو سنانے سے کیا فائدہ ہے؟ جذبات میں آ جاتے ہیں، تقابل میں آ جاتے ہیں، جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جہاں مسائل حل ہوتے ہیں وہاں سنایا نہیں گیا، جہاں الجھتے ہیں وہاں سنایا گیا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ زچگیوں میں، علاجوں میں شوہر کی اطاعت۔ والد رائے دینا چاہتے ہو شوہر کو رائے دے، بھائی رائے دینا چاہتا ہو شوہر کو رائے دے۔ عقیقے وغیرہ کرنے کا ذمہ دار شوہر ہے۔ لڑکی اپنے ماں باپ کو اتنا انوالو نہ کرے، اتنا دخیل نہ بنائے کہ شوہر بے حیثیت ہو جائے، شوہر اپنی ذمہ داری کا احساس ختم کر دے، شوہر آپ کے مسائل میں دلچسپی لینا چھوڑ دے، آپ کے معاشی اور فائنینشیل برڈن کے سلسلے میں سوچنا چھوڑ دے۔ ماں باپ کب تک دیں گے؟ بھائی کب تک دیں گے؟ اور جب بھی وہ اجازت لے کر شوہر سے، ساس سسر سے اجازت لے کر میکے کو جائے، میکے سے ضرور فون کرے اپنی ساس کو، کھانا ہوا نہیں ہوا، ناشتہ ہوا نہیں ہوا، دوائی کھائے نہیں کھائے، رات میں نیند آئی نہیں آئی۔ عام طور پر میکے جانے کے بعد لڑکیاں سسرال سے رابطہ نہیں رکھتی ہے، اس سے ساس اور بہو کا رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ علیحدہ مکان کا مطالبہ جلدی بغیر مشورے کے اپنی طرف سے مت کیجیے۔ علیحدہ مکان ابتدائے عمر میں مناسب نہیں ہے۔ آپ جب بوڑھے ہو جائیں گے تو کیا آپ نہیں چاہیں گے آپ کی اولاد آپ کے ساتھ رہے؟ آپ تنہا گھر کیسے سنبھال پائیں گے؟ بوڑھوں کے بغیر چھوٹے بچوں کو نہیں سنبھالا جا سکتا۔ تنہا کسی عورت کا کسی گھر میں رہنا مختلف قسم کے شبہات اور بدگمانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ مرد کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، وہ آپ کو خرچ کب دے گا اور اپنے ماں باپ کو کب دے گا؟ اپنے بھائی بہن کے پڑھائی، علاج، شادیاں، ان کی ذمہ داریاں وہ کیسے اٹھا پائے گا؟ اور پھر ماؤں کو نبھانا پڑتا ہے، ماؤں کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے۔ ماؤں کو اعتماد میں لیے بغیر آپ سے تعلقات، بیوی سے تعلقات بھی صحیح باقی نہیں رہیں گے۔ مرد کس پلسرات پر چل رہا ہے، تلوار کی تیز دھار پر کھڑا ہوا ہے، آپ کو احساس کرنا چاہیے۔ ہر عورت اگر اپنے ساس سسر کی خدمت کرنے لگ جائے تو دنیا کے کوئی ماں باپ بے آسرا نہ رہ جائے۔ اور جب یہ عورت بہو بنتی ہے تو اس کو ساس بری نظر آتی ہے، جب وہ ساس بن جاتی ہے تو اسے بہو بری نظر آتی ہے۔ حالانکہ حقیقت میں بہو کو چاہیے بڑوں کا احترام، ان کے تجربوں سے استفادہ، اور ساس کو چاہیے چھوٹوں سے محبت، چھوٹوں کی قدردانی، چھوٹوں کے کام کی تعریف، شکریہ، بیٹا آپ نے چائے اچھا بنایا، بیٹا آپ نے کھانا اچھا بنایا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، وہ الگ موضوع ہے ساس سسر سے متعلق، لیکن بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ محبت کا اظہار بھی کرے، اپنے شوہر سے احسان کا تذکرہ بھی کرے۔ آپ کا احسان ہے، آپ نے مجھے قبول کیا، اور
محبت کا اظہار۔ کہنے والوں نے سچ کہا کہ لڑکیاں شادی سے پہلے جیسے میک اپ کرتی ہیں شادی کے بعد کریں، مرد جتنی محبت سے بات شادی سے پہلے کرتے ہیں شادی کے بعد کریں، تو دنیا میں کوئی طلاق خلا کا واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ علیحدہ مکان کا مطالبہ جلدی نہیں ہونا چاہیے۔ غصے کے ساتھ کھانا مت پکائیے ورنہ کھانے والے کے اندر بھی غصہ اور بے لگامی کی کیفیت آئے گی۔ ذکر کرتے ہوئے پکائے، شوہر کے مال کی حفاظت کرے، نہ اڑا دیں فرنیچروں میں، نہ برباد کر دے برتھ ڈے میں، نہ ضائع کرے مختلف قسم کے ناجائز فنکشنز میں، ذاتی مکان کے لیے، بچوں کی تعلیم تربیت کے لیے، ان کے نکاح شادی کی ضرورت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے ان پیسوں کی نگرانی کرے۔ حافظات للغیب ان کو کہا گیا ہے، اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ طلاق کا مطالبہ، خلا کا مطالبہ، مرد ہے تو مجھے طلاق دے دے، مرد ہے تو مجھے خلا دے دے، یہ مطالبہ درست نہیں ہے۔ فنکشنز میں جانے کے لیے تیاری ہوتی ہے، شوہر کے استقبال میں تیاری نہیں ہوتی ہے۔ مال نہ ملے ضرورت پوری ہو جائے زیادہ بہتر ہے، مال نہ ملے ضرورت پوری ہو جائے اس زیادہ بہتر ہے۔ مال مل گیا ضرورتیں پوری ہوگی نہیں ہوگی الگ بوجھ بڑھ جائے گا۔ بہتر ہے کہ ضرورتوں کے پورا کرنے کی فکر ہو، مرد کو لسٹ بنا کر دے دیا جائے۔ دعا کا اہتمام، چاش کی نماز کا اہتمام، یہ دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ اور اپنے شوہروں کو اللہ والوں سے جوڑنا، دین سے جوڑنا، شریعت سے جوڑنا، گھر میں تعلیم کرنا، اس سے شوہر کی زندگی بھی بدل جاتی ہے، وہ بھی دین و شریعت کے قریب آ جاتا ہے۔ بدتمیزی کا معاملہ نہ کرے، میکے جا کر نہ بیٹھ جائے، ماننے کا مزاج ہو، کسی کو تو بڑا بنائیے، بے لگام اور کٹی پتنگ کی طرح زندگی نہ گزاریے۔ اور والدہ جو کچھ باتیں کہتی ہے، بہنیں جو کچھ باتیں کہتی ہے، شریعت کے حدود میں ہے، گھر آباد کرنے والی ہے تو بات سنیے، ورنہ بیچاری ماں اندھی محبت میں کہہ رہی ہے اور اس کے بول بعض مرتبہ آپ کے گھر کو اجاڑ دیں گے۔ نادان مائیں اپنی بچیوں کو شوہر کے خلاف اکساتی ہیں، شوہر کے خلاف ورغلاتی ہیں، شوہر کی کمیاں ان کو سناتی ہیں۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے لیے ایسا نہیں کیا۔ ہمیں بھی ہر بات سسرال کی میکے میں نہیں سنانا چاہیے۔ ماں باپ جذباتی بن کر غلط فیصلے کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آباد زندگیاں، آباد گھرانوں کی دولت ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور